سکندر، جو کہ حال ہی میں ایک نہایت اہم ٹینڈر اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھا ہے، اندر ہی اندر شدید پریشانی کا شکار ہے۔ اس کا شک صاف طور پر علیزے پر جا رہا ہے کہ یہ سب اسی کی چالوں کا نتیجہ ہے۔ اسی شکوک و شبہات کے ساتھ وہ ایک بار پھر ٹینڈر حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے تاکہ اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن واپس لے سکے۔ دوسری طرف علیزے حمزہ کو حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ ٹینڈر کے معاملے میں سکندر نے خود ہی زیادہ ریٹ ڈالا تھا۔ وہ حمزہ کو بتاتی ہے کہ سکندر نے اسے صاف کہا تھا کہ میں یہ ٹینڈر نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں نے ریٹ زیادہ بڑھا دیا۔ یہ بات سن کر حمزہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ دراصل علیزے نے کوئی معلومات لیک نہیں کی تھیں بلکہ قصوروار سکندر ہی تھا۔ حمزہ، جو پہلے علیزے پر شک کر رہا تھا، اب سکندر کو ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اس سے سخت لہجے میں مطالبہ کرتا ہے کہ وہ علیزے پر بلا وجہ الزام لگانے پر اس سے معافی مانگے، لیکن سکندر غصے میں آ کر یہ بات ٹال دیتا ہے اور تلخی میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ایک اور محاذ پر حالات دلچسپ رخ اختیار کرتے ہیں۔ بزنس مین نے فرید ہمدانی کی کمپنی میں سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ اس نے کہا ہے کہ اس شراکت داری میں علیزے کو بھی شامل کیا جائے۔ فرید ہمدانی نے یہ شرط مان لی، لیکن سکندر نے اس کی سخت مخالفت کی۔ یہی وہ لمحہ ہے جس پر علیزے کو یقین ہو گیا کہ ماضی میں اسے کمپنی سے نکالنے کے پیچھے صرف سکندر اور اس کے والد کا ہاتھ تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب کوئی بھی طاقت اسے اس کی پرانی پوزیشن پر واپس آنے سے نہیں روک سکتی۔ علیزے کے دل میں ایک اور طوفان برپا ہے۔ اسے اپنی بہن کی المناک خودکشی کا یاد آتی ہے، جس کا ذمہ دار وہ سکندر کو سمجھتی ہے۔ اب وہ پختہ ارادہ کر چکی ہے کہ وقت قریب ہے جب سکندر کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ علیزے کمپنی میں سکندر کے کیے گئے تمام فراڈز کو بے نقاب کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سکندر کو ذلت کے ساتھ اسی کے والد کے ذریعے کمپنی سے نکالا جائے۔ ناظرین کے لیے آنے والی ایک ساتھ میں کئی چونکا دینے والے انکشافات اور علیزے کی چالاکیاں سامنے آئیں گی۔ مظلوم نظر آنے والی علیزے کے انتقام کی یہ کہانی یقینی طور پر آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لے گی۔ اگر آپ کو میرا تبصرہ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔